غزہ میں اسرائیلی فوجی مہم تاریخ کی سب سے مہلک اور تباہ کن جنگ بن گئی ہے، مبصرین۔ فلسطینی آبادی کو اگلے 6 ماہ کے اندر قحط اور بیماریوں کا سامنا ہو سکتا ہے، اقوام متحدہ۔ ترکی میں چھاپہ مار کارروائیوں میں مبینہ طور پر داعش سے منسلک 304 افراد گرفتار۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوجی مہم اب تاریخ کی سب سے مہلک اور تباہ کن جنگ بن گئی ہے۔ صرف 2 مہینوں کی جنگ کے نتیجے میں ہونے والی تباہی 2012 اور 2016 کے درمیان شام کے حلب، یوکرین کے ماریوپول یا دوسری جنگ عظیم میں جرمنی پر اتحادیوں کی بمباری سے کہیں زیادہ ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 20,000 کے قریب پہنچنے کے بعد عالمی برادری جنگ بندی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ غزہ کے لاکھوں بے گھر فلسطینیوں کو درپیش بے شمار مسائل میں بھوک سب سے بڑا مسئلہ بن گئی ہے، جہاں پہنچنے والا امدادی سامان ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہا۔ That report just confirms our worst fears. It is a situation where pretty much everybody in Gaza is hungry. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں تقریباً 5,77,000 لوگ اس وقت بھوک سے مر رہے ہیں۔ جنوبی غزہ سے نقل مکانی کرنے والی ایک ماں کا کہنا ہے کہ ناکافی خوراک اور بھوک کی وجہ سے ان کے بچوں کو چکر آتے ہیں اور ان کا وزن بھی کم ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ اور 23 غیر سرکاری ایجنسیوں کی جمعرات کو جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق اگر اسرائیل اور حماس کی جنگ اسی سطح پر جاری رہی اور خوراک کی ترسیل بحال نہ کی گئی تو فلسطینی علاقے کی آبادی کو اگلے 6 ماہ کے اندر قحط کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں بیماریاں بھی پھیل سکتی ہیں۔ ترک سیکیورٹی فورسز نے ملک بھر میں بیک وقت چھاپہ مار کارروائیوں میں 304 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جن پر عسکریت پسند گروپ داعش سے تعلق کا شبہ ہے۔ ان مشتبہ افراد کو 32 صوبوں سے حراست میں لیا گیا، جبکہ زیادہ تر ترکی کے 3 بڑے شہروں استنبول، انقرہ اور ازمیر میں گرفتار کیے گئے۔ ہیروز 34 نامی کوڈ آپریشن میں پولیس، انٹیلیجنس اور انسداد دہشت گردی کے دستوں نے مشترکہ طور پر حصہ لیا۔ ملزمان کی قومیت کے بارے میں معلومات سامنے نہیں آئیں۔ اس عسکریت پسند گروپ نے ترکی میں کئی مہلک حملے کیے ہیں، جن میں 1 جنوری 2017 کو استنبول کے ایک نائٹ کلب میں فائرنگ بھی شامل ہے، جس میں نئے سال کی تقریبات کے دوران 39 افراد ہلاک ہوئے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ چین نے جمعے کو قومی سلامتی کے خدشات کے درمیان امریکی سیمی کنڈکٹر سپلائی چین پر نظر ثانی شروع کرنے کے امریکی فیصلے پر تنقید کی۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے بیجنگ میں روزانہ کی نیوز بریفنگ میں اس اقدام پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو معاشی اور تجارتی مسائل کو ہتھیار بنانا بند کرنا چاہیے اور بین الاقوامی اقتصادی اور تجارتی اصولوں اور مارکیٹ اکانومی کے اصول کا مؤثر طریقے سے احترام کرنا چاہیے اور چین امریکہ تعلقات کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے چاہیے۔ آزاد تحقیقی ادارے سینٹر فار ریسرچ آن انرجی اینڈ کلین ایئر یا CREA کی رپورٹ کے مطابق چین میں 1 دہائی میں پہلی بار فضائی آلودگی 2023 میں مزید خراب ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2023 پہلا سال ہے جب 2013 میں چین کے آلودگی کا مقابلہ کرنے کے آغاز کے بعد سے آلودگی کی سطح اس درجے تک پہنچ گئی ہے جس میں اگر سانس لیا جائے تو صحت کے سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ چین میں اس سال کوئلے، تیل اور گیس کے استعمال میں اضافے کے ساتھ فاسل فیول کے اخراج میں 4% اضافے کی بھی توقع ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ بھارت کے اپوزیشن اتحاد انڈین نیشنل ڈیولپمنٹل انکلوسیو الائنس یا انڈیا نے وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ سے 140 سے زائد قانون سازوں کو کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے پر معطل کیے جانے کے خلاف جمعے کو دوسرے روز بھی احتجاج کیا۔ سینکڑوں افراد دارالحکومت کے مرکز میں واقع احتجاجی مقام جنتر منتر میں جمع ہوئے۔ انڈیا اتحاد میں شامل 28 اپوزیشن پارٹیوں نے حکومت پر ملک میں جمہوریت کا گلا گھونٹنے کا الزام عائد کیا۔ حکومتی رہنماؤں نے حزب اختلاف کے اراکین سے کہا کہ وہ سیکیورٹی کی خلاف ورزی کی تحقیقات کے لیے قائم کردہ انکوائری کے نتائج کا انتظار کریں، جبکہ اپوزیشن نے حکومت مخالف نعرے لگائے۔ دوسری جانب حکومت نے قانون سازوں کی معطلی کے باوجود قانون سازی کے کام کو آگے بڑھایا، جس میں فوجداری قوانین کی بحالی کے لیے 3 بلوں کی منظوری بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔